السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے آپ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے جغرافیہ کلاس 6 کا۔ جیسے کہ ہم نے لیکچر نمبر 2 میں ہم نے کیا تھا لانگ کویشچن، ہم نے کیا تھا سیکنڈ والا، یعنی کہ جو ہم نے فرسٹ تھا وہ شارٹ کویشچنس تھے، اور تھرڈ والا لانگ کویشچن تھا۔ یعنی فرسٹ ہمارے پاس کیا ہے MCQs ہیں، سیکنڈ پہ ہمارے پاس کیا ہے شارٹ کویشچن ہے، اور تھرڈ کویشچن کیا بنتا ہے وہ تفصیلی جواب جو دینے ہوتے ہیں ہم نے لانگ کویشچن جس کو ہم کہتے ہیں وہ تھا، اس کا ہم نے فرسٹ پارٹ کر لیا، یعنی تھرڈ والا لانگ کر لیا۔ اب ہم نے فورتھ لانگ ہی دیکھنا ہے، پہلے ہم ریڈ کر لیں پہلے یہ کیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیکنڈ ہے ہمارے پاس طبی خد و خال اور انسان، یعنی فزیکل لینڈسکیپ اینڈ ہیومن بینگس۔ کہتے ہیں اگرچہ میدانی علاقے بہت زیادہ گنجان آباد ہیں، تاہم انسان پہاڑوں اور ریگستانوں میں بھی آباد ہیں، اور ان علاقوں کے قدرتی ماحول کے مطابق زندگی کو ڈھال دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ پہاڑ، ماؤنٹینز۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ اس لیے جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک مشکل ماحول میں زندگی گزارتے ہیں۔ پہاڑوں پر وسیع ہموار سطح دستیاب نہیں ہوتی، اس لیے ڈھلانوں کو زینے کے انداز میں کاٹ کر چھوٹے چھوٹے کھیت بنائے جاتے ہیں، جن میں محدود پیمانے پر فصلیں اگائی جاتی ہیں، جن میں مکئی، چاول، چائے اور پھل اہم ہیں۔ پہاڑوں پر سردیوں کا موسم کافی شدید ہوتا ہے، برف باری کے باعث زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے، البتہ گرمیوں کا موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ سطح ہموار نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں اور ریلوے لائنوں کا جال بچھانا کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ پہاڑوں میں گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں، اس لیے لکڑیاں کاٹنا اہم معاشی سرگرمی ہے۔ ہمارے علاقے دنیا کے خوبصورت سیاحتی مقامات میں شمار ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس میدان، پلینس۔ میدان پہاڑوں کے مقابلے میں آسان ماحول فراہم کرتے ہیں۔ میدان چونکہ بہت وسیع و ہموار علاقوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے فصلیں اگانے، صنعتیں لگانے اور مختلف ذرائع آمد و رفت کا جال بچھانے میں آسانی رہتی ہے۔ میدانی علاقوں میں آب و ہوا بھی پہاڑوں کی طرح زیادہ شدید نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ میدان پہاڑوں کے مقابلے میں زیادہ گنجان آباد ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی تقریباً 80% آبادی میدانوں میں رہتی ہے۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ ریگستان میں بارش انتہائی کم ہوتی ہے، اس لیے ریگستانوں میں مستقل دریا نہیں ہوتے۔ پانی کی قلت کی وجہ سے ریگستان میں پودے نہیں اگتے، زیادہ کانٹے دار جھاڑیوں اور کھجور کے درخت پائے جاتے ہیں، اس لیے ریگستانوں میں رہنے والے لوگ پانی اور خوراک کی تلاش میں خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اپنی مشق پر آ جائیں ذرا۔ یہ دیکھیں، یہ تھا ہمارے پاس کویشچن نمبر 3، یعنی فرسٹ لانگ ہے جو ہم نے کر لیا۔ آج ہم نے کرنا ہے طبی خال پر نوٹ لکھیں، پیج نمبر 36 پہ، 37 پہ، 38 پہ۔ اتنا لینتھی نہیں ہے، آئے دیکھتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، ہیڈنگ دینی آپ نے آب و ہوا اور انسان، تو نیچے آپ نے ادھر سے لے کے اتنا ایز اٹ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر سے لے کے اتنا آپ نے ایز اٹ لکھنا ہے۔ ہماری زمین بہت بڑی ہے، اس کے مختلف حصوں میں پائی جانے والی آب و ہوا ایک جیسی نہیں ہے، اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے لوگوں کی خوراک، لباس اور رہن سہن کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ اتنا کرنا ہے۔ پھر آپ نے یہ لکھنا ہے، آب و ہوا کا فرق انسانوں کے رنگ، جسمانی بناوٹ اور کام کرنے کی صلاحیت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، آپ کو یہ تھا ہمارے پاس لانگ کویشچن نمبر 3 تھا جو میں نے ریپیٹ کیا ہے آپ کی ذہن اندازی میں۔ جو ہمارے پاس تھا یہ کویشچن جو ہم کر رہے ہیں، کویشچن نمبر 4 ہے طبی خد و خال پر نوٹ تحریر کریں۔ یہ اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ہیڈنگ دے کے کیسے لکھنا ہے۔ اب اس کی بھی سن لیں۔ طبی خد و خال اور انسان۔ اگرچہ میدانی علاقے بہت زیادہ گنجان آباد ہیں، تاہم انسان پہاڑوں اور ریگستانوں میں بھی آباد ہیں،
اور ان علاقوں کے قدرتی ماحول کے مطابق زندگی کو ڈھال لیتا ہے۔ اتنا کرنا ہے آپ نے۔ نیکسٹ پیج پہ آپ نے پہاڑ کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر نیچے والی لائن پہ لکھنا ہے آپ نے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ اس لیے جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک مشکل ماحول میں زندگی گزارتے ہیں۔ پہاڑوں پر وسیع ہموار سطح دستیاب نہیں ہوتی۔ اتنا کرنا ہے آپ نے۔ پھر نیچے آپ آ جائیں، آپ نے یہاں سے لکھنا اسٹارٹ کرنا ہے۔ پہاڑوں میں گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں، اس لیے لکڑیاں کاٹنا اہم معاشی سرگرمی ہے۔ پہاڑی علاقے دنیا کی خوبصورتی سیاحتی مقامات میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر نیکسٹ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے میدان، پلینس۔ میدان پہاڑ کے مقابلے میں آسان ماحول فراہم کرتے ہیں۔ میدانیں چونکہ بہت وسیع ہموار علاقوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے فصلیں اگانے، صنعتیں لگانے اور مختلف ذرائع آمدورفت کا جال بچھانے میں آسانی رہتی ہے۔ اس کا اتنا کرنا ہے بس آپ نے۔ نیکسٹ دیکھیں، ہمارے پاس ہے ریگستان، ڈیزرٹ۔ ریگستان میں بارش انتہائی کم ہوتی ہے، اس لیے ریگستانوں میں مستقل دریا نہیں ہوتے۔ پانی کی قلت کی وجہ سے ریگستانوں میں پودے نہیں ہوتے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اگر آپ کو آج کے لیکچر نمبر 3 میں کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو رہی ہو تو آپ میرے سے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو تب بھی آپ میرے سے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔